مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدہ یوٹیوب چینل کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ ہمارا ایک پروگرام تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہم ہر مہینے جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس میں تاریخیں ہوتی ہیں جس میں شجر شریف کے بزرگ انتقال ہے، ان کے ڈیٹ کے لحاظ سے پھر ہم آپ کے سامنے کا تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ آج جو میں تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے سلسلہ قادریہ برقادیہ رضویہ کے 10ویں شیخ طریقت ہے، اور نام گرامی ہے ان کا حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ، اور کنیت آپ کی ہے ابو الحسن، اور المعروف جو ہے سری سقطی کے نام سے زیادہ معروف ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جو درود شریف وسیلہ ہے اس طرح لکھا تھا: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اردو شعر کے اندر ان کو اور ان کے جو شیخ ہیں ان کا ایسا ذکر کیا ہے: بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری جن حق میں گن جنید باسر کے واسطے۔ تو اس کے اندر بیچ میں آپ ہیں، اوپر آپ کے شیخ ہیں، نیچے آپ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی شرح آگے بتاتا ہوں۔ آپ 155 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 13 رمضان 253 میں آپ کا وصال ہوا ہے، یعنی آپ نے کافی طویل ماشاءاللہ عمر حاصل کی اللہ کی فضل سے۔ اب جب اتنی انہوں نے عمر حاصل کی تو یقیناً پھر ان کا فیض بھی آپ سمجھے 1 صدی تقریباً 80 برس سے جاری رہا۔ آپ کی جو اصل چیز ہے ان کی وجہ شہرت وہ بزرگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جس نے تابعی کو دیکھا ہو تو آپ نے اپنے بچپن میں محض تابعین کو دیکھا، اسی وجہ سے آپ تبع تابعین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جن مشائخ کو آپ نے دیکھا یا ان کی صحبت اختیار کی یا ان سے کیا بڑے بڑے نام ہیں، تابعین حضرات آپ جانتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بشر حافی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حبیب رائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے اکابر جن سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اور آپ اصل بغداد کے اندر آپ رہے، اور بغداد کے یعنی اول تو انہوں نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد کا جو شہر ہے اس میں آپ آ کر آباد ہوئے، اور وہاں آباد ہونے کے بعد یعنی آپ کہہ لیں کہ سلسلہ جنیدیہ کہہ لیں نیچے حضرت جو بغدادی اس کے نیچے، تو اس کے اندر سلسلہ قادریہ جو بھی کہہ لیں آپ، اس کے یہ وہ سرخیل ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے بغداد شریف میں بیٹھ کر فیوز و برکات یہاں پر لٹائے تھے، اور بے شمار مشائخ نے آپ سے علم حاصل کیا تھا، دنیاوی علم حاصل کیا تھا، ساتھ ساتھ روحانی علم حاصل کیا تھا۔ اس لحاظ سے آپ ایک بڑے روحانی مقام کے آپ مالک ہیں۔ آپ جانتے ہیں بغدادی کا نام کتنا بڑا ہے، آپ نے بغدادی کے ماموں ہیں، سگے ماموں ہیں، اور ماموہی کی تربیت میں آپ رہے اور آپ نے علم حاصل کیا تھا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے خلیفہ بھی بنایا مرید کے ساتھ ساتھ، اور اپنے جانشین بنایا۔ تو اور آپ کی میں بغداد شریف گیا ہوں اتفاق سے، تو بغداد شریف میں دونوں مدارے ساتھ ساتھ، مطلب ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک دائیں طرف ان کی مدار ہے اور بائیں طرف ہے جنرل بغدادی کی مدار، دونوں مدار ایک ہی احاطے کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی عبادت میں نے کہا نا، مشائخ جب بات کرتے ہیں تو کوئی مشائخ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی عبادت پر ہم فخر نہ کریں کہ ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں۔ اب حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جناب بغدادی بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کا حال کہ میں نے کبھی زندگی میں ان کو سیدھی طرح لٹا ہوا نہیں دیکھا، یعنی پاؤں پھیلا کر لٹا ہوا نہیں دیکھا۔ اور کیا تھا معلوم ہوا کہ ایک ایک دن میں 1000 نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نفل نماز پڑھ رہے سیدھی کب لیٹیں گے آپ سمجھیں۔ تو یہ بزرگان دین تھے، اللہ کے بڑے محبت کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے،
تو یہ ان کا ایک عام معمول رہا، یعنی 1000 یا 1400 جو بات ہوتی ہوں گی نفلی عبادتیں، نفلیں پڑھتے ہوں گے آپ یقیناً. تو جب آپ لیٹتے تھے بستر پر کچھ دیر کے لیے، وہ گھنٹوں نہیں کچھ دیر کے لیے، ورنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بہت کم دیکھا کہ کبھی وہ سیدھے لیٹے ہوں، ہر روز عبادت مصروف رہتے ہیں. ایک بڑی بات جو ہوتی ہے نا ناظرین کرام، ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ تو دیتے ہیں بات، لیکن ہم اس پر خود عمل نہیں کرتے. ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا، مشائخ کا یہ وتیرہ خاص رہا، وہ وہی بات کہتے تھے جو وہ کرتے تھے، یا جو وہ کرتے تھے وہی وہ کہتے تھے. یہ ان کا خاص، یہ حال آپ کا بھی تھا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو عمل کر دکھا بھی نہیں. ایک واقعہ شاید آپ کہیں عجیب واقعہ، لیکن واقعہ سمجھنے کا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں کہتے جو نہیں کرتے. اب یہ بات ہم ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، وہ بات کیوں کہتے جو نہیں کرتے. بہت بڑی بات ہے اس کے اندر. ہم کہہ تو دیتے ہیں، دوسرے کو نصیحت کر دیں گے، وصیت کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، اور خود نہیں کریں گے تو وہ کہنا بیکار ہو گیا، وہ نصیحت بیکار ہوگی، وصیت بیکار ہوگی، اور اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. جو اثر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. اثر تو تب ہوتا ہے کہ جب جو آدمی کہتا ہے وہ کرتا بھی ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے بزرگ دین نے اس پر عمل کیا. ایک مثال دے رہا ہوں ان کی واقعی. میں نے کہا واقعی شاید آپ کہیں گے عجیب بات ہے. واقعی یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ صبر کی تعریف کیجیے، یعنی صبر کی ہمیں تشریح بتائیے، صبر کس طرح کریں، کیا کریں کیا نہیں کریں. تو آپ وہ صبر کی تعریف کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے لوگوں کو. اتنے میں ایک بچھو جو ہے اس کو ڈنگ مارنے لگا پاؤں میں. اب لوگوں نے دیکھا کہ شاید خود ہٹا دیں گے، لیکن انہوں نے ہٹایا. وہ 10 دے رہے ہیں صبر کے اوپر، صبر پر 10 دے رہے ہیں نا، اور بچھو ڈنگ مار رہے ہیں پاؤں میں. اب جب وہ مار رہا ہے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ نہیں ہٹا رہے تو پھر کسی نے انٹرپٹ کیا کہ حضرت وہ بچھو آپ کو کاٹ رہا ہے. فرمایا مجھے معلوم ہے مجھے کاٹ رہا ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے. کیا شرم آ رہی ہے؟ اگر میں نے اس وقت اس بچے کو ہٹایا تو میں بے صبری کا مظاہرہ کروں گا، اور میں تعلیم دے رہا ہوں صبر کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے. یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لیکن یہاں کیا ہے، وہ جو بتا رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے میں نے جو ہے اس کو نہیں ہٹایا. ہاں جب آپ کا درس ختم ہو گیا پھر آپ نے بچوں کو ہٹایا. تو آپ بتائیے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جو اللہ کا حکم ہے صبر کرو تو صبر کرو. تو ہمارے پر آزمائشیں آتی ہیں. اب وہ آزمائشوں پر ہم صبر نہیں کرتے، اور لوگ ہم تعلیم دیتے ہیں صبر کی. دیکھیے اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے کسی بھی قسم کی ہے، آپ سوچیں وہ جان کی آزمائش سے لے لے، مال سے لے لے، اولاد چھین لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس پر صبر کرنے حکم ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو آزمائش بالخصوص کسی قسم کی بھی ہو، وہاں جتنا صبر کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا. ان بزرگوں نے ہمیں 1400 سال بزرگوں میں یہی سکھایا ہے، لیکن ہم جو ہے اس وقت بہت ہی زیادہ بے صبری ہو چکی ہیں. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ان کے روحانی واقعہ ہے یہ. اور واقعہ بھی جیسا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک خواب کے اندر ایک مکالمہ ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ تجلیات، اللہ کا جلوہ دیکھا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا دیدار کی. اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کیونکہ بندہ بشر دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لامقام بلا کر دیدار کرایا تو ان کا امت ہی کیسے کر لے کہ دیدار، چاہے خواب ہو چاہے کچھ ہو. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کسی بھی فارم میں وہ دیکھتا ہے، غیبی آواز سن لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ میں نے تجلیات دیکھی، اور تجلیات دیکھنے کے بعد ایک ارشاد سنا اللہ تعالیٰ، اب غیبی آواز، ایسے رسکتی پر مجھے خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسے رسکتی. جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو بیک وقت سب نے، جب میں نے ان سے ولیت عہد، سب نے میرے ساتھ عہد کیا اور سب نے دعوے محبت کیا. جب میں نے وہ پیدا عالم ارواح میں کہیں پیدا کیا تو سب نے محبت کا اظہار کیا. لیکن جب عالم وجود میں
دنیا میں ظاہر کیا تو 10 میں سے 9,000 نے دنیا کو پسند کیا اور مجھے چھوڑ دیا. یہ ایک تمثیل چل رہی ہے. اس سے پورا بتایا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یا اللہ کی مثال کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فرمایا کہ جب میں نے دنیا ان کے سامنے پیش کی تو تمثیل میں کہا جا رہا ہے کہ 10,000 میں سے 9,000 نے دنیا کو پسند کیا اور مجھے بھول گئے, حالانکہ وعدہ کیا تھا محبت کا. فرمایا کہ ان 1,000 جو بچ گئے ان کے سامنے میں نے جنت کا تذکرہ شروع کر دیا. جب میں نے جنت تذکرہ ان کے سامنے کیا, جنت کی ان کے مہاریں دکھائیں, ان کی فضائیں دکھائیں, ان کو سب بتایا, تو ان کی رغبت دنیا میری طرف سے زیادہ جنت طرف چلی گئی. تو فرمایا کہ اس وقت 1,000 میں سے 900 افراد جنت کی طرف رغبت لے گئے, میرے مقابلے وہاں زیادہ ان کی رغبت بڑھ گئی. فرمایا کہ اس کے بعد جب 100 بچے تو میں نے ان کو آزمائشوں میں ڈال دیا. اب ان کو میں نے جب آزمائشوں میں ڈالا تو 100 میں سے 90 جو ہیں وہ آزمائش میں مجھے بھول گئے, وہ اپنی دنیا میں لگ گئے, مجھے بھول گئے کہ میں ہی آزمائش کو دور کروں گا, میں ہی اس کے اسباب پیدا کروں گا, مجھے تو بھول گئے. اب بچے 10. اب اللہ کا ارشاد سنیے, یعنی قومی بات ہو رہی, یعنی ان 10 سے خطاب اللہ نے کیا, اے میرے امت والو. تو 10,000 میں سے 10 بچے اللہ کے مت والے. یہ ریشو ایک بنے گی جا کر, ٹھیک ہے. اے میرے مت والو, نہ تم نے دنیا کی راحتوں کو چاہا, نہ ہی فقط جنت کی لالچ میں میرے خاص بندے بنے, نہ آزمائشوں میں مجھے بھولے. تینوں بات اس پر 10 بولے. جب اللہ نے کلام کر لیا تو وہ 10 بولے, اے اللہ ہم نے تجھ سے پہلے یہ لیا ہوا ہے. جب تم نے ہم سے کہا تھا کہ میں تیرے معبود نہیں ہوں, ہم نے کہا تھا بھلا, بے شک, پر آج ہم اس پہ قائم ہیں کہ تو ہمارا معبود ہے, سب کچھ تیری رضا کے لیے. تو اے سری, میں نے ان 10 بندوں کو اس پر جواب دیا. جب انہوں نے اظہار کیا نا رضا, اپنی رضا کا, تو میں نے جواب دیا. میں نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے 10,000 میں سے 10 بچے جو اللہ کی طرف گئے, تو اب اللہ ان کا ہو گیا. اسی لیے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے جو اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں. کس طرح ہو جاتا ہوں؟ اب وہ اپنی آنکھ سے نہیں میری آنکھ سے دیکھتا ہے, اب وہ اپنی زبان سے نہیں میری زبان سے بولتا ہے, اب وہ اپنے کان سے نہیں میرے کانوں سنتا ہے, اب وہ اپنے ہاتھ سے نہیں میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ سے اتنا کرم کرتا ہے, دور تک کے سنظارے ہوتے ہیں, دور کی باتیں وہ سنتا ہے, جب جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. اس کو ہم ولی کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم کرامت کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اتنا آسان تھوڑی ہے کوئی کہ منہ سے نکل ہو جائے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, پھر جب اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہے کی لاج رکھتا ہے, کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اور اس محبت کے باعث اس کو نوازتا ہے. تو حضرت سر سطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو یقیناً ایک بہت بڑا مقام دیا. ان کے 2-3 ملفوظات کی چیزیں پیش کر رہا ہوں تاکہ 2-3 جملے چھوڑ دیں. ملفوظات کیا ہوتے ہیں؟ ان کا کہا ہوا جو انہوں نے کہا اپنے مجلس کے دوران کوئی باتیں کہی ہیں. فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا, بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک دین کو اپنی خواہشوں پر غلبہ نہ دے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر خواہش دین پر لے کر آ جاتے ہیں, دین ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں, خواہشات آگے لے جاتے ہیں. ان کا کیا تھا؟ دین ہے غلبہ غالب رہتا تھا, خواہشات نہیں. پھر ہمارے سب سے زیادہ ذی فہم لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے اسرار کو سمجھتے ہیں اور ان میں غور کرتے ہیں. اب ہم عوام الناس ذرا سا غور کریں, ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے, غور تو دور کی بات ہے. اور اگر پڑھ لیتے عربی میں, اردو عربی ہم جانتے نہیں, ترجمہ نہیں پڑھتے, تفسیر نہیں پڑھتے, تو اسرار کہاں سے جانیں گے؟ جب اسرار نہیں جانیں گے تو غور کہاں سے کریں گے؟ لیکن یہ کیا ہے, آپ کسی بزرگ کو اٹھا کے دیکھ لیں, پوری رات قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, ایک رات میں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں,
اور جب قرآن ختم کر رہے ہیں، اس عربی جاننے والے تھے، وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم پڑھ کیا ہے، ہم اس کے معنی مطالب کیا ہے، لیکن جب جاننے والا پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، اس لیے وہ غور بھی کرتے رہتے ہیں. اس لیے امام شافعی نے فرمایا جب بھی نماز کوئی مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جو جس کو حل چاہیے ہوتا ہے، اس سے پہلے حل نہیں ہوتا ہے، تو میں قرآن کو الحمد سے ناس تک ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ پڑھتا ہوں، جب تک مسئلہ حل ہو جائے، میں بار بار الحمد سے ناس تک آیتوں کو پڑھتا رہتا ہوں، اس میں تلاش کرتا رہتا ہوں. یہ ہوتا ہے غور کرنا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت کرنا، دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن محبت کرنا مشکل ہے. لیکن ہاں، جو ہمت کر لیتے ہیں اور جو دین کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو حضرت سید صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 13 رمضان مبارک میں ہوا تھا، 253 ہجری 864 ہجری میں. اللہ رب العزت ان کے فضل و برکات ہم سب کو مالوار فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمان